الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، حمد و صلات کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی 247ویں آیت ہے، آیت نمبر 247. اس سے آگے کی آیت میں جو بات بتائی گئی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل پر جب بہت زیادہ ظلم ہوا عمالقہ کا، تو ان لوگوں نے اس دور کے پیغمبر سے جن کا نام شمویل علیہ السلام تھا، ان سے گزارش کی کہ اے حضرت شمویل، اللہ سے دعا کر کے ہمارے لیے کسی بادشاہ کو، حاکم کو مقرر کیجئے تاکہ ہم اس کے زیر قیادت، اس کی لیڈرشپ کے اندر جنگ کریں اور اپنے دشمن پر غالب آ جائیں. تب حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، تمہاری فطرت ہے کہ تم جب جنگ کی بات آتی ہے تو ریورس ہو جاتے ہو، پیچھے چلے جاتے ہو. تم سے کیا امید رکھی جائے گی؟ ہم حاکم مقرر کریں گے مگر تم ساتھ نہیں دو گے، کوآپریشن نہیں کریں گے تم لوگ. تب بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ حضرت شمویل، اب وہ بات جا چکی ہے، ہم پر بڑا ظلم کیا گیا، ہمارے بچوں کو ہم سے دور کر دیا گیا، ہم کو ہمارے گھروں سے باہر کر دیا گیا. اتنا ظلم ہونے کے باوجود ہم کیسے جنگ کیے بغیر رہیں گے؟ ہم اللہ کی راہ میں ضرور بضرور جنگ کریں گے. یہ ان لوگوں نے اقرار کیا. پروردگار کہتا ہے کہ بات تو یہاں تک ہوئی اور شمویل علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور اللہ نے ایک شخص کو امیر، حاکم یا بادشاہ مقرر کیا. جب جنگ کا وقت آیا تو ہزاروں میں کئی لوگ پیچھے ہو گئے، چند لوگ ہی ساتھ رہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی فطرت، وعدہ کرنا مکر جانا، جب قربانی کا وقت آتا تو جان چھڑا کے نکل جانا، یہ ان کی عادت. تو اسی واقعے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اگلی آیتوں میں وضاحت کی گئی ہے. اسی آیت کا سلسلہ، اسی آیت کی کنٹینیوٹی ہے بعد والی آیت. وقال لهم نبیہم، ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا. ان کے نبی کون تھے؟
حضرت شمویل علیہ السلام، شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد، شمویل علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، تو یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی اذیتیں دے چکے ہیں، کئی شرارتیں کر چکے ہیں، تباہ بھی ہوئے، برباد بھی ہوئے، پھر چند لوگوں نے توبہ کی تو دوبارہ آباد ہوئے۔ جب شمویل علیہ السلام نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، سنو یقیناً اللہ نے طالوت نام کے شخص کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل ہی کے فرد تھے، مگر غریب انسان تھے۔ تو بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، تو 12 خاندانوں میں ان لوگوں نے ایک ہی خاندان کو بادشاہت کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرے خاندان کو دوسرے کام کے لیے مقرر کیا، اور اس میں جس خاندان کو یہ لوگ بڑی حقارت سے دیکھتے تھے، یہ 12 خاندان 12 بھائی ہیں، 12 قبیلے ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، 11 یوسف علیہ السلام کے بھائی اور 12ویں خود یوسف علیہ السلام، تو 12 بیٹوں سے 12 قبیلے ہو گئے، اور پورے بنی اسرائیل، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے فیملی آف یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی فیملی، ان کا خاندان، اور ان کا خاندان 12 بیٹوں سے پھیلا ہے، اور ان 12 بیٹوں میں جو ممتاز بیٹا ہے، جو اعلیٰ درجے کا بیٹا ہے، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو جب شمویل علیہ السلام ان کو سناتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ سے فریاد کیا، اللہ تعالیٰ میری فریاد کو قبول کیا، اب اللہ نے طالوت جو شخص ہے تمہاری بستی میں، اسے تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، اب تم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ طالوت کے پیچھے پیچھے چلو، طالوت علیہ السلام جو بولے وہ مانو، وہ جو آرڈر دے اسے اوبے کرو، وہ جو حکم دے اس پہ عمل کرو، یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اب بنی اسرائیل کا فرض کیا بنتا ہے؟ جب پیغمبر بتا رہے ہیں کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، تو مان لینا مقرر کرنے والا کون؟ ان اللہ قد بعث لکم، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا، اللہ کا نام لے رہے۔ شمویل علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میری مرضی سے میں مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا، مگر بنی اسرائیل فطرت سے مجبور، بعض چیزیں فطرت سے مجبور ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مگرمچھ اور بچھو دونوں میں بڑی دوستی ہو گئی، یہ فطرت کو بتانے کے لیے۔ مگرمچھ تو جب دوستی ہو گئی تو مگرمچھ نے کہا کہ چلو بھائی، سمندر کے اندر بڑے بڑے محل ہیں، اچھے اچھے باغات ہیں، تم دیکھو گے۔ تو بچھو کے دل میں بھی خواہش ہو گئی، تو بچھو نے کہا کہ کیسے جاؤں، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ مگرمچھ نے کہا کہ میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ، چھوٹی سی جان ہے، ننھی منی جان ہے، بیٹھ جاؤ میرے اوپر۔ تو مچھر بیٹھ گیا۔ اب کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک ڈنک مارا، بچھو ڈنک مارا، بڑا درد ہوا۔ مگرمچھ کو کہا یہ کیا کیا؟ پھر کچھ دیر گیا، پھر ارے یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ بولا میری فطرت ہے، میں مہربانی کر کے تجھے لے کے جا رہا ہوں ایک ایسی چیز دکھانے کے لیے جو تو کبھی دیکھ نہیں سکتا، مگر تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، میں تڑپ رہا ہوں۔ کہا میری فطرت ہے، میں فطرت سے مجبور ہوں۔ تو مگرمچھ کو بھی بڑا غصہ آیا، پھر اس نے بھی سمندر میں جا کے
ایک ڈبکی لگائی اور ایسا پلٹی مارا کہ بچھو نیچے آ گیا۔ اب بچھو پانی میں جا کے بول رہا ہے مگرمچھ تم نے کیا کام کیا؟ میری فطرت ہے، ہمیشہ میں بیچ میں جاتا ہوں تو ایسا ہی کرتا ہوں، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کیسے بتا؟ تیری فطرت تو نہیں بتایا، میری فطرت میں تجھے نہیں بتایا۔ تو بنی اسرائیل بھی اپنی فطرت سے مجبور تھے، ہمیشہ یہ اعتراض کرنا، کوئی بھی بات بتا دو اللہ کا نام لے کر بتاؤ، اور بتانے والا معمولی انسان نہیں ہے، پیغمبر۔ اللہ نے کہا کہ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے بتایا۔ کوئی مفتی بھی بتاتا تو کبھی مفتی پر شک کر سکتے، شاید غلطی ہو گئی حوالہ دیکھنے میں، شاید اسے اس مسئلے کے بیان کرنے میں وہ اپنی مرضی سے کام لے لیا ہے، تو دوسرے مفتی کے پاس جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ 4-5 مفتیوں کے پاس جائیں گے، یہ بری عادت نہیں ہے، کنفرمیشن کے لیے۔ جب میراث کا مسئلہ آتا ہے تو کسی مدرسے میں پوچھ لیتے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے، پھر جب ہم جواب دیتے تو ایک صاحب نے برملا کہہ دیا، میں وہاں جا کر جواب لیا، آپ کے پاس لیا، دونوں ایک ہی دیتے نا، دونوں بات کر لیتے، کیا پوچھتا ہے؟ بولا دونوں کہاں بھی بات کر لیتے، علم ایک ہی ہے۔ اب تم ایک اسکول کے ٹیچر کے پاس جا کر 10x10 کتنا بولے تو 100 بولے گا، دوسرے اسکول کے ٹیچر کے پاس جا کر، وہاں کے میتھمیٹکس ٹیچر کے پاس جا کے 10x10 کتنا، وہ بھی 100، کیا انہوں بھی 100 بولتے تمہیں بھی 100 بولتے ہیں؟ بولے تو کیسا ہے؟ یہی ہے دینی معاملہ بھی۔ مغرب کی کتنی رکعتیں فرض ہیں تو ہر مدرسے میں 3 رکعتیں ہی بولیں گے، کہیں دوسرا جواب نہیں مل سکتا۔ تو یہ کنفرمیشن کرنے کے لیے کئی مولویوں سے پوچھتے ہیں، مگر جب نبی کی بات آتی تو نبی کی بات فائنل، اسے پکا کرنے کے لیے کسی دوسرے کے پاس جانا جائز ہی نہیں ہے۔ تب نبی نے بتایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے ملک، بادشاہ بنا دیا ہے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ہمیں تسلیم ہے، ہمیں منظور ہے، نہیں، انا یکون لہ الملک علینا، اسے ہمارے اوپر بادشاہت کیسے مل سکتی؟ انا کا معنی عربی میں کیسے، تعجب کے لیے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا کہ طالوت ہمارا بادشاہ بن جائے؟ ارے رب نے بنایا، نہیں، اعتراض کرنا ان کی فطرت۔ انا یکون لہ الملک علینا، ہمارے اوپر طالوت کو بادشاہت کیسے حاصل ہوگی؟ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا، آبجیکشن کیا، تو اسے لاجیکل بھی بتا رہے، یعنی اس اعتراض کی وجہ بھی بتا رہے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، یعنی وہ جس فیملی سے پیدا ہوا وہ فیملی میں کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ تو 12 بھائیوں میں یہودا جو بڑے بھائی تھے، ان کی نسل میں آنے والا ہی بادشاہ بننا، یہ دوسری نسل میں آیا ہے، یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ اور بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، ہم میں سے کسی کو بنانا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے سلیکشن پر، اللہ کے انتخاب پر یہ انگلی بتا رہے ہیں، کیسے اللہ اسے بادشاہ بنایا، یہ سوچ رہے۔ کیا عجیب بات! کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ مکے کو کیوں حج کے واسطے مقرر کر دیا، مکے کے سوا بڑی بڑی بستیاں ہیں وہاں کیوں نہیں رکھا؟ یہ کوئی اعتراض کرے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ تم احمق مطلق ہو، رب کے فیصلے پر یہ اعتراض کرنا ابلیس کی عادت ہے۔ ابلیس نے یہ اعتراض کیا
کہ آدم علیہ السلام کو اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا؟ وہ تو مٹی سے بنائے گئے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہت کے حقدار کون ہیں؟ ہم احق بالملکی، بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، منہ اس کے مقابلے میں، کمپیئرنگ ٹو ہم وی آر دا موسٹ ڈیزرونگ پرسنس فار کنگڈم۔ بادشاہت کے لیے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ یہ ایک بات، پہلی لاجک۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اسے دولت بھی نہیں ملی ہے۔ ساعتن کے معنی فراخی، من المال، مال و دولت کی فراخی نے۔ ایک غریب آدمی کیسے بادشاہ بن سکتا؟ 2 پوائنٹ۔ پہلی پوائنٹ کیا تھی؟ یعنی پہلا نقطہ ان کا، وہ بادشاہت کا حقدار نہیں، اس سے بڑھ کر حقدار ہم ہیں، تو ہمارا حق اسے کیسے چلے گیا؟ جیسا کہ چند لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کے حقدار حضرت علی ہیں، ابو بکر صدیق کیسے خلیفہ بن گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے زمانے میں، اپنے آخری وقت میں امام بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو بکر تم کو دین کی امامت کے لیے چن لیا، تو دنیاوی معاملات کی امامت کے لیے بھی ہم آپ کو چن لیتے۔ تو یہ جو ترتیب ہے اللہ کی مرضی سے، صحابہ کرام کے فیصلے سے حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت عمر بنے، حضرت عثمان بنے، پھر حضرت علی مرتضیٰ بنے۔ چاروں خلفاء کو تسلیم کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ تو اس کے لیے قائد مقرر کرنا یہ غلط بات ہے۔ تو ان لوگوں نے 2 قاعدے بتائے۔ پہلا قاعدہ کیا؟ خاندان کے اعتبار سے ہم زیادہ حقدار ہیں، اور دوسری بات وہ دولت مند آدمی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حاکم بنا دے، البتہ دنیا کے اندر جو سیاست چلتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جاتی ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے، پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، تو یہاں چل سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دولت کی بنیاد پر نہیں، پروردگار عالم صلاحیت کی بنیاد پر کسی کو بادشاہ مقرر کرتا ہے۔ اللہ نے مقرر کیا۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، طالوت کو دولت نہیں ملی، غریب آدمی، فقیر آدمی، وہ کیسے بادشاہ بنے گا؟ اب جواب دے رہے ہیں حضرت شمویل علیہ السلام۔ جواب دینے والا انسان سب سے زیادہ علم والا، کیونکہ پیغمبر، اور اعتراض کرنے والے نیرے جاہل۔ کیوں؟ پیغمبر کی بات پر اعتراض کر رہے ہیں، اور پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر انہیں سنا رہا ہے کہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، اس کے باوجود اعتراض کرنا یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دینا، یہ پیغمبروں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو حکمت سے نواز دیتا ہے۔ سامنے والا بڑی بد تہذیبی سے سوال کرتا ہے، جتنی بد تہذیبی سے سوال کرتا ہے خدا کے پیغمبر اس سے زیادہ سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں۔ قال، شمویل علیہ السلام نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے طالوت کو چن کر تم پر بڑا مقام دے دیا، اللہ نے چن لیا۔ ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اسے چن لیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، یعنی تم سے بڑھ کر درجہ اللہ نے اسے دینا چاہا، اسے سلیکٹ کیا، اللہ چن لیا، اللہ منتخب کر لیا، اللہ لہذا اللہ دے دیا۔ اب اللہ کیوں دیا یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ پہلی لاجک۔ دوسرا جواب،
وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو زیادہ دیا ہے، کشادگی کے ساتھ عطا کیا ہے۔ کیا چیز؟ علم اور جسم۔ علم یعنی نالج، علم کی ضرورت ہے۔ علم کا مطلب صرف دینی علم نہیں ہے، جنگ کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کا علم اللہ نے اسے دیا ہے، اور علم سے مراد سمجھداری عقل بھی ہے۔ اللہ نے تم سب سے بڑھ کر اسے سمجھ عطا کی۔ تو ایک بادشاہ بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ عقل مندی۔ یہ خاندان میں اس کا بیٹا وہ گلی میں پیدا ہوا، وہ بستی میں پیدا ہوا، یہ رنگ والا، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اسے سمجھ کتنی ہے۔ دنیا میں بھی یہی معاملہ کیا جاتا ہے، جو جتنا سمجھدار ہوتا ہے اسی ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، بولتے ڈاکٹر میری بیماری کو سمجھ لیا، نہیں سمجھا تو انہیں سمجھا نہیں جی کیا علاج کریں گا بولتے۔ تو سمجھ، ایک بیمار کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو سمجھ ہونا، پوری قوم کو لیڈ کرنا ہے، پوری قوم کو چلانا ہے، پوری قوم کی رہبری کرنا ہے، اگر سمجھ نہ ہو تو پھر کیسے رہبری کرے گا؟ تو شمویل علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے علم، نالج، سمجھ زیادہ عطا کی ہے، اور اس کے بعد جسم، یعنی وہ تگڑا، اونچا، لمبا ہونا، تبھی وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ اس سے بڑھ کر دراز قد اور اس سے زیادہ طاقتور تم لوگوں میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دو خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ دیکھیے حضرت شمویل علیہ السلام کے جواب میں کتنا کمال ہے۔ پہلے اللہ کے اختیار کو بتایا، اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں، اللہ نے اس بندے کو پسند کیا لہذا اسے بادشاہ بنا دیا، بات ختم۔ پھر اگر تم اسباب کی بات کرتے ہو، لاجک ریزننگ کی بات کرتے ہو، تو سنو اللہ نے اسے دو خوبیوں سے نوازا ہے، اور یہ دو خوبیاں بادشاہ کے لیے لازمی ہیں، علم میں بڑھ کر ہونا، جسم میں بڑھ کر ہونا۔ بسطۃ فی العلم والجسم، دیکھیے دونوں لفظ علم، جسم اردو میں بھی ہیں، اردو میں بھی جسم کو جسم ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی جسم ہی کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کن بات، اٹل بات، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ کہیں کہیں اللہ کمزور انسان کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جب تم نے طالوت کی ایک خرابی بیان کی، وہ خرابی ہے کہ وہ دولت مند آدمی ہے، نہیں ہے، جبکہ بادشاہت کے لیے دولت کوئی ضروری چیز ہی نہیں ہے۔ اگر ناسمجھ ہے، دولت زیادہ ہے، تو لوگ مکاری سے اس کی پوری دولت لے کر اسے فقیر و کنگال بنا کر کھڑا دیں گے۔ اگر دولت رہے گی، اگر سمجھ رہے گی، تو وہ نظام اس طرح قائم کرے گا کہ پوری بستی سے غریبی ہی دور ہو جائے گی۔ تو یہ دو خوبیاں اس کے اندر ہیں، اللہ نے اسے علم والا بھی بنایا ہے، جسم والا بھی بنایا ہے۔ علم اس سے بڑھ کر تم لوگوں میں کسی کے پاس نہیں، اور جسامت، فزیکل کنڈیشن، جسامت، وہ بھی اس سے بڑھ کر تم میں کسی میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا ہے، اللہ تعالیٰ پر تم تنگی نہیں طاری کر سکتے، ایسا ہی کرنا ویسا ہی کرنا۔ اور پھر وہ علیم، جانتا ہے کہ کون بادشاہت کے قابل ہے اور کون قابل نہیں۔ تو تشفی بخش جواب حضرت شمویل علیہ السلام نے دے دیا۔ اب سارے لوگ
اس جواب کو پا کر خاموش ہو گئے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے پیغمبر نے ان سے کہا۔ پھر ایک اور وضاحت کرتے ہیں حضرت شمویل علیہ السلام۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے ان تمام باتوں کو سن لینے کے بعد پھر ایک گزارش رکھی۔ تسلی بخش جواب مل گیا، مگر پھر بھی اے شمویل علیہ السلام کوئی نشانی ہو عجیب و غریب کوئی نشانی ظاہر ہو تو اس نشانی کو دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ نے طالوت علیہ السلام طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ نشانی کا مطلب عجیب و غریب کام، نہیں ہونے والا کام ہونا، ویسا کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو شمویل پیغمبر ہے، طالوت علیہ السلام یہ نیک انسان ہے، اسی لیے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، مگر وہ پیغمبر نہیں تھے۔ شمویل علیہ السلام نے کہا ان آیت ملکی، سنو طالوت کے بادشاہ ہونے کی ایک علامت، ایک عجیب و غریب چیز اب ظاہر ہونے والی ہے، اس سے تم پورا یقین کر سکتے ہو کہ طالوت ہی بادشاہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس صندوق آئے۔ یہ ایک صندوق تھا بنی اسرائیل کے پاس، اس صندوق کے اندر تبرکات تھے، تبرک آثار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، اور بھی پیغمبروں کی اور ان کی نیک اولاد کی چند نشانیاں تھیں، آثار شریفہ اس میں رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ صندوق ان کے پاس تھا۔ ان لوگوں نے بے حرمتی کی، بنی اسرائیل نے بے حرمتی کی، تو وہ صندوق غائب ہو گیا۔ جب غائب ہوا تو مصیبتیں ان پہ پڑنے لگیں۔ دیکھیے آثار حقیقت میں جمع ہے، پلورل ہے، اس کا واحد اثر کا معنی کیا ہے؟ نشانی۔ ہم نشانی کے معنی میں اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، زخم نکل گیا بھائی، لیکن اس کا اثر اب بھی باقی ہے، اس کی نشانی ہے اثر، الف سے رے اثر، اس کی جمع ہے آثار۔ مگر ہم لوگ اسے مفرد یا سنگولر استعمال ہی نہیں کرتے، ہمیشہ پلورل فارم میں استعمال کرتے۔ یہ ایک رہا بھی تو یہ ایک اثر بولے کہ بھائی یہ ایک آثار وہاں پر ہے بولے، کیونکہ لفظ واحد سے لوگ بے خبر ہیں، جو باخبر ہیں وہ بھی بے خبروں میں مل کر ویسا ہی بولنے لگ جاتے، نہیں تو سمجھے گا نہیں نا کیا کریں، سمجھے گا نہیں، اس لیے بولنا ہی پڑتا ہے۔ تو آثار خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ دیکھیے آثار کے اندر ایک برکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید، ان کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا، اللہ کی تلوار۔ یہ کسی بھی جنگ کے میدان میں جاتے تو جنگ ختم ہونے تک واپس نہیں آتے، کبھی انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی کسی کو۔ ایسا لڑیں گے کہ دشمن ڈر کر بھاگنے کے بعد کامیابی کا یقین ہو جائے تو ان کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ عین جنگ کے موقع پر وہ واپس آ گئے، وہ واپس آئے، اور ایک بار آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ سے آپ آ گئے؟ نہیں، میں ایک ٹوپی پہنتا ہوں، جنگ کے وقت ایک ٹوپی پہنتا ہوں، اس ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال ہے، وہ آثار مبارک، اثر تو سنگولر ہو گیا، آثار مبارک،
اسے پہن کر میں لڑتا ہوں تو اس کی برکت سے میں ضرور کامیاب ہوتا ہوں۔ اور جنگ کے موقع پر ایک بار ٹوپی گری تو بالکل ساری باتوں سے بے خبر ہو کر دیوانہ وار بھاگ کر وہ ٹوپی کو اٹھاتے۔ لوگوں نے پوچھا ٹوپی اتنی امپورٹنٹ کیا، اتنی ضروری کیا؟ ٹوپی کو اٹھانے آپ باہر، آپ اس طرح بے تحاشا گئے، کوئی پیچھے سے کاٹ دیا تو آپ کو؟ کہا کہ نہیں، لِأَجْلِ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے مبارک بال، منہ مبارک کی وجہ سے میں اس ٹوپی کی اتنی اہمیت رکھتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، وہ غائب ہو گیا۔ تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ وہ صندوق آ جائے گا تمہارے پاس۔ پھر اس کے بعد کیا کیا ہوگا، اس آیت میں اس کی تفصیل ہے، تو میں اسی پر اپنی بات کو آج ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔